بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز کیا ہے؟ جواب: نماز اسلام کا ایک اہم جز ہے جسے روزانہ 5 بار معین اوقات میں پڑھنا واجب ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال: نماز کی 5 وقتوں کی تفصیل کیا ہے؟ جواب: فجر صبح کی نماز جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ظہر دوپہر کی نماز جو سورج کے عین زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عصر شام کی نماز جو عصر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مغرب شام کی نماز جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عشاء رات کی نماز جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ سوال: نماز کے ارکان کیا ہیں؟ جواب: قیام کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، رکوع جھکنا، سجدہ زمین پر سر رکھنا، قعود بیٹھنا، تشہد بیٹھ کر دعا پڑھنا۔ سوال: نماز کی فرضیت کی بنیاد کیا ہے؟ جواب: نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جس کی فرضیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ سوال: نماز کی قضا کیا ہے؟ جواب: نماز کی قضا اس نماز کو کہا جاتا ہے جو کسی معقول وجہ سے مقررہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ قضا نماز بعد میں مقررہ وقت پر یا اس سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: نماز کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: نماز صغیرہ گناہوں کو مٹاتی ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ سوال: نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب اور بہتر ہے۔ مردوں کے لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جبکہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: نماز کی نفل نمازیں کون سی ہیں؟ جواب: نفل نمازیں وہ اضافی نمازیں ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ سنت مؤکدہ، ضروری سنتیں، سنت غیر مؤکدہ اور تہجد۔ سوال: نماز کے بعد دعا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سوال: مسافر اور بیمار کے لیے نماز کے کیا احکام ہیں؟ جواب: مسافر اور بیمار افراد کو نماز میں سہولت دی گئی ہے، جیسے کہ مسافر کو قصر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، اور بیمار شخص اپنی حالت کے مطابق بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال: نماز کے قصر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قصر کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران فرض نمازوں کو مختصر کیا جائے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے۔ سوال: نماز کے فرض اور سنت اجزاء کیا ہیں؟ جواب: فرض وہ اجزاء جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہے، جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور قعود۔ سنت وہ اجزاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران انجام دیے اور جو عمل مستحب ہے، جیسے سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ سنتیں اور سنت غیر مؤکدہ۔ سوال: نماز کے لیے وضو کی ضرورت کیوں ہے؟ جواب: وضو جسمانی اور روحانی صفائی کا عمل ہے جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے تاکہ نماز کے دوران پاکیزگی اور توجہ برقرار رہے۔ سوال: اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کی صورت میں نماز دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال: نماز میں قیام، رکوع اور سجدے کی ترتیب کیوں ضروری ہے؟
جواب: قیام، رکوع اور سجدے کی ترتیب نماز کے ارکان ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز میں سورۃ فاتحہ کیوں ضروری ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ سوال: نماز کی قضا اور نفل نمازوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: قضا نمازوں کا ادا کرنا واجب ہے جبکہ نفل نمازیں اضافی عبادت ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ نفل نمازیں دل کی خوشی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ سوال: نماز کے دوران بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز کے دوران بات کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نماز عبادت کا ایک مخصوص عمل ہے اور اس میں سکون و خشوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال: جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی جگہ فرض ہے۔ اس نماز میں خطبہ بھی ہوتا ہے اور اس میں شرکت کرنا واجب ہے۔ سوال: نماز کے قبلہ کی سمت کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کی نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ نماز کے دوران قبلہ کی سمت کو درست کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز کے دوران فرض، سنن اور نفل کی پہچان کیسے کی جائے؟ جواب: فرض نمازیں وہ ہیں جو ہر مسلمان روزانہ 5 بار پڑھتے ہیں۔ سنتیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول بنایا، اور نفل وہ اضافی نمازیں ہیں جو زیادہ ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: مسلمان کی نماز کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جواب: نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے بعد انسان کی زندگی میں بہتری آئے، گناہوں سے بچ جائے اور زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ سوال: نماز کے بعد کی دعائے قنوت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: دعائے قنوت نماز کے دوران، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد، ایک مخصوص دعا ہے جو اللہ سے مدد اور رحمت طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا روحانی سکون اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال: نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نماز کے بعد توبہ و استغفار کرنا، دعا کرنا اور نیک عملوں میں اضافہ کرنا گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مفید ہے۔ سوال: نماز کے قصر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قصر کا مطلب ہے کہ سفر کے دوران فرض نمازوں کو مختصر کیا جائے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے۔